اب یہ بات پلیز خدا کا واسطہ کسی عقیدت میں یا پیر فقیری میں نہ لے جانا. یہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کہ زیادہ تر لوگ جو فالو کرتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے. It's my natural and there's a lot of people who have this personality type. نیچرل کیمسٹری میں جب بھی میں یہ فیل کرتا ہوں, آپ کے ساتھ آپ نے فیل نہیں کیا ہاؤ کمفرٹیبل آئی ایم وتھ یو, ہاؤ اوپن میں نے فیل کیا الحمدللہ, یو شوڈ فیل دیٹ. جی ایک بندے کے اورا کے اندر سے نا نیگیٹو انرجی یا پازیٹیو انرجی اس کے انٹینٹ سے آتی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ قرآن کا ذکر زیادہ کرتے ہوں یا قرآن کے دعویٰ پہ ہوں تو آپ کو یہ خود ہی افیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں نے بڑی ذکر اذکار کیے ہیں تو میں نے 1 کروڑ دفعہ درود پڑھا, ایسا نہیں ہے. جب آپ قرآن کے مشن پہ ہوتے ہیں نا تو آپ یو بیکم دیٹ بیکن. ایک دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ماشاءاللہ و بحمدہ استغفر اللہ, فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے 101 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جو یہ ذکر کرے گا دنیا اس کے پیروں میں ہوگی. بے شک یہ آپ کریں اور یہ ضرور کریں اور پھیلائیں لوگوں یہ وظیفہ ہے, میرا بھی حصہ بنے. میں وظیفہ کو لفظ پاکستان میں کسی اور سائیکالوجی میں لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر تو نے اپنے آپ کو, اس سے کیا فائدہ ہوگا, میں ٹریلینر کیسے ہو گیا کہ جنت میں آپ کا ہر سبحان اللہ پہ جو ہے نا وہ درخت لگ جاتا ہے. آپ کے محل بنتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سے. اور دنیا کے بلین, دنیا کے ٹریلین کسی ایک بندے کے کام نہیں آئے. جس کو آپ الومناٹی کہتے ہیں تو روز ہی ہوتا ہے, جس کو میں الومناٹی مانتا ہوں. آپ کس کو الومناٹی مانتے ہیں؟ The real people who are trying to do whatever they can to take the system in their hands. تو وہ آپ کی کبھی انٹریکشن ہوئی اس بندے سے جسے میرے سے کیوں ہوگی ان کی انٹریکشن؟ کبھی آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی ہو کسی طرح؟ جن کو آپ کہتے ہیں تو وہ تو روز ہی ہوتے ہیں نا, وہ جو لوکل ٹریپ. یہ آپ کو کس طرح پتا جن کو میں کہتا ہوں؟ یہ مجھے پاکستان کی سائیکالوجی میں جو انٹری ہے نا وہ مجھے پتا نا, میرا کام ہے سر ڈیٹا پلاٹ کرنا, میرا کام ہے. ڈیٹا پلاٹنگ کیا ہوتی ہے دیکھیں پڑھیں. پاکستان میں سے پاکستان کا سسٹم نہیں نافذ ہو سکتا دین کا نہیں, کوئی بھی نہیں ہو سکتا. دین کا چھوڑے دنیا کا بھی نہیں ہو سکتا. ابھی بھی واشنگٹن سے ہو رہا ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہم سے خود کر رہے ہیں. مجھے خبریں رکھی ہوئی آپ نے کہ میرا پروگرام ہے. یہ نہیں پتا آپ کو کہ پارلیمنٹ ہاؤس کون چلا رہا ہے؟ بھائی واشنگٹن ڈی سی چلا رہا ہے. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ہاتھ ڈالتی ہے اس میں ڈائریکٹ ڈیسیژنز وہاں سے ہوتے ہیں. یورپ کی کچھ عوام ہے, پڑھیں ذرا. میں نے کچھ سیکرٹ ڈاکیومنٹس آپ کو ریویل کیے ہیں, دیکھیں کس کس طریقے سے ہماری فورن پالیسی, ہماری بیوروکریسی پوری کی پوری ٹینٹڈ ہے. خالی ہماری نہیں, پوری دنیا کے میجر کوریڈورز کے اندر انہوں نے ڈالنا ہے. دنیا میں صرف 3 ملک ہیں اس وقت, امریکن بیسڈ, رشیا بیسڈ, چائنا بیسڈ افیلیٹس بنے ہوئے. یہ 3 پاورز ہیں. ٹھیک ہے, یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا, انڈیا کے اندر کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا, ترکی میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. یہ جہاں جہاں کیا اسے کہیں گے سینسٹیو زونز ہیں جو, ٹھیک ہے, وہاں پہ یہ 3 پاور آپس میں لڑتی ہیں. ہمارا کام ہے چوتھی پاور بنانا. IMS اس کو کہتے ہیں کہ ہم ان سینسٹیو زونز کو ڈی سینسٹائز ہم کر دیں گے, فکر نہیں کرو, ہمیں آتا ہے. کبھی الومناٹی سے کسی سے ٹاکرا ہوا آپ کا؟ تم نے کیوں نہیں جا کے اسرائیل میں اس ظالم کو قتل کیا جب فلسطینیوں نے آواز لگائی تھی وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. بس اب اس میں کوئی کنفیوژن ہے نہیں تو پھر کیوں نہیں گئے ہم؟ دیٹس مائی اونلی. ہم چلے جائیں گے, اللہ کرے جائیں, مگر اب سر وہ 60,000 بچے مر گئے, ہمارے سر نہیں آئیں گے, وہ آئیں گے. ہاں تو بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے, اب بیچ میں جو مرضی ہم بات ڈال دیں وہ کنفیوژن ہوگی. یہ بات اللہ کی, اللہ مبین آیت دیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ بھائی ان بچوں کی جانیں بچاؤ. کہا ہے وہ حکم بھی دیا کہ ساؤتھ افریقہ جا کے حبشی غیر مسلموں کو بچاؤ. ٹھیک ہے, وہ اپارٹائڈ کے اندر پیس رہے تھے. پاکستانی فوج اس وقت کیوں نہیں گئی تھی ضیاء الحق کے ٹائم پہ؟ اللہ نے حکم دیا تھا نا, بڑا اسلام کرتا تھا ضیاء الحق. اللہ کا حکم اس کو اپنے مقصد کے لیے پورے یاد تھے, مگر جب اللہ کے لیے حکم دینا تھا تب نہیں کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. سو آئی ایم ناٹ, میں تو دیکھیں اس فلسفے پہ ہوں جو خود دل سے کہتا ہے, جو بڑے لوگوں کو دل پہ چھریاں چلتی ہیں کہ آرمی اسلام کی سیاست کا حصہ ہے, اسلام کی, پاکستان کی نہیں, اسلام کی. ٹھیک ہے, یہ لوگ کہتے ہیں آرمی کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ میں کہتا ہوں آرمی کا تو تعلق ہے سیاست سے. اللہ کا نبی مجاہد نہیں تھا, اللہ کے سارے صحابی مجاہد نہیں تھے, علی بن ابی طالب مجاہد نہیں تھے جب وہ غزوے لڑ رہے تھے سارے. اور پاکستان میں یہ پرسیپشن خود بنائی ہوئی ہم نے, یہ 2 نمبروں نے, کہ آرمی کو سیاست سے الگ کر دو. بے شرم ہے وہ بندہ, اس کو اسلام کی الف نہیں پتا, جو یہ کہتا ہے کہ آرمی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. I have my concepts clear, میرے concepts قرآن سے آتے ہیں. یہ لوگ PTI میں ٹرین ہوئے ہیں, مسلم لیگ میں ٹرین ہوئے ہیں, کوئی بریلویزم میں ٹرین ہوئے تو کوئی دیوبندیزم میں, وہ وہاں سے اسلام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کو دیکھتا ہوں قرآن سے. میں تو آرمی کو پہلے دن سے کہتا ہوں بھائی طاقت میں رہو اور سیاست میں انٹر ہو. صحیح. یہ
جو آرمی میں نہیں ہے نا وہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں تو ڈائریکٹ حکم ہے. 3 صحابی غزوے پہ نہیں گئے تھے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا کیا ہوا تھا ان کے ساتھ. وہ میں اور آپ پیدائشی آرمی میں ہیں, بھیا مسلمان ہیں. یہ میرے وہ کانسیپٹس نہیں ہے کہ وہ آرمی کو, پاکستان آرمی کو سیاست سے دور رہنا چاہیے. یہ گوروں کے یورپین ایجنڈا ہے ڈیموکریسی کا. اس لیے کہہ رہے ہیں ایک اور بچہ دیا اس نے حرام کا, یہ ڈیموکریسی کے کانسیپٹ نے, کہ آرمی کو سیاست سے الگ کر دو. جہاں جہاں مارشل لا لگا ان سے ہم وہ بڑھ رہا ہے, ہمیں ڈیموکریٹک نیشن چاہیے. یہ یورپین 2 نمبری خرافات اور بکواس ہے. بالکل ٹھیک. ہر مسلمان آرمی مین ہے, ہر مسلمان آرمی مین ہے, اور ہر مسلمان سیاستدان ہے. ٹھیک. اب ان کو الگ کیسے کروں میں؟ یہ لبرل ایجنڈے مجھے نہیں, میرے سامنے نہیں چلیں گے. جو آئیں گے نا یہ لبرل آتے ہیں, او دیکھیں نا آرمی کا ٹاؤٹ نکلا ہے جو آرمی کو سیاست میں ڈال رہا ہوں. میں اللہ کا اور قرآن کا ایجنٹ ہوں. میں ISI کا ایجنٹ نہیں ہوں.